السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و بار میں رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شر، ہر فتنے اور ہر برائی سے بچا کر رکھے۔ اس رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص فضل و کرم کرے، بہت ساری نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کے مواقع دے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آپ کا دورہ قرآن سننا، آپ لوگوں کے روزے، قیام اللیل، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات سب بہترین طریقے سے قبول کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم 12ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کا پہلا ربع سورہ ہود کی آیت نمبر 6 سے لے کر 44 تک ہے، 6 سے 44 تک۔ جیسا کہ پہلے بات ہوئی، سورہ ہود جو ہے اس پہ سب سے پہلے تذکیر بالاعلی اللہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت، علم اور تخلیق کی صفات میں یکتا ہے، لہٰذا عبادت اور دعا کے لائق ہونے میں بھی وہ بالکل اکیلا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے ہمیں کوئی نعمتیں ملیں یا کوئی آزمائشیں آئیں، مشکلات ہوں، یعنی خوشحالی آئے یا بدحالی ہے، ہر حال میں اللہ کو پکارنا ہے۔ اور پھر تذکیر بالایام اللہ ہے، اس میں مسلسل 7 انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ سب انبیاء کرام نے توحید کی دعوت دی اور اپنے قوموں کو شرک سے انہوں نے روکا۔ ایمان لانے والے کامیاب ہوئے، انکار کرنے والے جو ہیں وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ اور آخر میں تذکیر بالآخرہ ہے، آخرت میں توحید کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا انجام سامنے آئے گا۔ پارے کے آغاز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، عالم الغیب ہے اور قیامت کے دن باس بدل موت پر قادر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے، یعنی اس دنیا میں، اور کہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ اس سے مراد ماں کا رحم بھی ہے، قبر بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ زمین کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح کی اور کس مقصد سے کی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی زمین پہلے بہت گرم تھی، پھر ٹھنڈی ہوئی، بخارات بنے جس سے گیسز بنی، ایک لمبے عرصے تک بارشیں ہوتی رہیں، زمین سکڑی، پھر کہیں سے اونچی اور کہیں سے نیچی ہوئی، بارش کی وجہ سے سمندر بنے، دریا بنے، اور اس وقت کوئی مخلوق نہیں تھی، پہاڑ تھے یا پانی تھا، پھر دلدل سے نباتات اور حیوانات بننے لگے۔ اس وقت اللہ کا تخت حکومت کہا جا رہا ہے پانی کے اوپر تھا۔ اب مقصد بتایا جا رہا ہے تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے، یعنی ایمان کی حالت میں مسنون عمل کرتا ہے۔ اب اگر اے محمد تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری کھلا جادو ہے، اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں یعنی عذاب نہیں آتا تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے، یعنی عذاب کیوں نہیں آ رہا۔ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ پھر کسی سے پھرے نہ پھرے گا، یعنی پھر تو ٹال نہیں سکو گے، اور وہی چیز یعنی عذاب ان کو گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب انسان کی کمزوری اور کم ظرفی کا ذکر آ رہا ہے کہ جب نعمت چھنتی ہے تو کیا رویہ ہوتا ہے، اور جب نعمت ملتی ہے تو پھر کیا رویہ ہوتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور۔
اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے، یعنی نا امید ہو جاتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے، صبر نہیں کرتا۔ اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دل درد دور ہو گئے، پار ہو گئے، یعنی کہ میری تو ساری مصیبتیں، ساری تکالیف ختم ہو گئیں، دور ہو گئیں۔ پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے، یعنی پھر وہ فخر و تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، یعنی ہر حال میں وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس عیب سے پاک ہے اگر کوئی تو وہ ہیں بس وہ لوگ جو صبر کرنے والے اور صالحین ہیں، یعنی نیکوکار ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو اے پیغمبر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، یعنی ان مشرکین کے ڈر سے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ سورۃ الانعام میں یہ ذکر آ چکا ہے۔ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا حوالہ دار اللہ ہے، یعنی تم معجزے لانے کے لیے نہیں آئے ہو، صرف میرا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے ہو۔ پھر کس کو ہدایت دینی ہے کس کو نہیں دینی وہ میرا کام ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کی مدد لے لو، یعنی ان کو مدد کے لیے تم بلا سکتے ہو تو بلا لو اگر تم انہیں معبود سمجھنے میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، یعنی یہ کتاب قرآن، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے۔ پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو، یعنی ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو؟ یہ کفار سے خطاب ہے۔ اب دنیا کے جو طلبگار ہوتے ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل یعنی سارا اجر ہم یہی ان کو دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں۔ وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب بلیا بیٹ ہو گیا، اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے طالب کو دنیا دے دی جاتی ہے، آخرت میں اس کو آگ ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے انجام سے محفوظ رکھے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے اعمال قبول فرمائے۔ اب اہل کتاب میں سے ان لوگوں کا ذکر ہے جو فطرت سلیم پر تھے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ واماما ورحمہ، پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا یعنی فطرت سلیم پر تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، یعنی قرآن بھی آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، وہی آ گئی، اور وہ پہلے موسیٰ کی کتاب اس کے لیے رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، یعنی وہ تورات کا ماننے والا تھا۔ کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اسے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، یعنی جو فطرت سلیم ہوں گے وہ تو ایمان لائیں گے، اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے، یعنی اہل کتاب کا جو گروہ انکار کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، اور جو فطرت سلیم پر ہوگا ایمان لے آئے گا قرآن پر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، تو اس کا انجام جو ہے وہ جنت ہے۔ بس اے پیغمبر تم اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یعنی یہ قرآن جو ہے اس میں شک نہ کرنا، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے، یعنی فرشتے، انبیاء کرام اور ان لوگوں کے اعضاء، وہ
شہادت دیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا تھا ان کے خلاف شہادت دیں گے۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، یعنی کجی نکالتے ہیں، مین میخے نکالتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے، اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی اور مددگار ہے۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، یعنی خود جو ایمان نہیں لائے اور دوسروں کو جو ایمان لانے سے نہیں روکا تو ان کا عذاب بھی ان کو ملے گا۔ وہ نہ کسی کی سنی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا، یعنی اپنا خود ہی نقصان کیا آخرت خراب کر کے، اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ یقیناً وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، یعنی عارضی اختیار کی، یکسو رہے، تو یقیناً وہ جنتی لوگ ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک مخلص مومن اور ایک مشرک برابر نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں فریقوں یعنی اہل ایمان اور مشرکین کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک آدمی تو اندھا، بہرا اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا ہو۔ یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ کیا تم اس مثال سے کوئی اور سبق نہیں لیتے؟ یعنی دونوں کے اعمال بھی مختلف ہیں، عقائد بھی مختلف ہیں، تو انجام کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اب تذکیر بالایام اللہ میں 6 انبیاء کرام کا ذکر آ رہا ہے جن کی اقوام نے جو ہے وہ نافرمانیاں کی اور بالآخر ان پر عذاب آیا۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر ہود علیہ السلام کا، پھر صالح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی اور ان کی قوموں نے جو ہے وہ ظاہر ایمان نہیں لائے اور وہ اپنے گناہوں پر اڑے رہے، اور بالآخر عذاب کی ہر صورت ان کے گناہوں کے مطابق تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زوردار دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں اراذل تھے، یعنی کمزور تھے، ذلیل ہم ان کو سمجھتے تھے، نچلے طبقے کے تھے یا کمی تھے، انہوں نے بے سوچے سمجھے یعنی بغیر سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، یعنی کوئی خوبی تو نہیں ہے تم میں جو ہم میں نہ ہو بلکہ ہم سے کمتر ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم ہوں، یعنی فطرت سلیم پر ہوں، توحید پر ہوں، اور پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، یعنی فطرت سلیم پر تھا، اللہ نے مجھے نبوت بھی دے دی، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر تھوپ دیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں یعنی جو ایمان لے آئے ہیں، تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچائے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ یعنی اللہ والوں کو کیسے میں اپنی مجلس سے نکالوں
اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں، جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، کیونکہ بال و دولت تو آزمائش کے لیے ملتا ہے، لہٰذا وہ نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی اللہ نے خیر نہیں دیکھی، اللہ نے انہیں ہدایت کے لیے چنا ہے، لہٰذا خیر ہی خیر ہے، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ آخر کار ان لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو سچا ہے، یعنی ہمارے تو کان پک گئے ہیں، دھمکیاں ہی دیتے رہتے ہو، لا کے دکھاؤ نا۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے، یعنی اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ پھر اس عذاب کو روک سکو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی، یعنی تمہیں نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جب بتایا جانے لگا تو مشرکین مکہ نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے گھڑ کر لائے ہیں، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیچ میں مخاطب ہو گئے ہیں، کہا جا رہا ہے ام یقولون نفترہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ اے محمد، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے، یعنی یہ نوح علیہ السلام کا جو واقعہ بتایا جا رہا ہے یہ خود سے بنا کر لے آئے ہیں؟ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں، یعنی 950 سال گزر گئے، اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا، یعنی جب عذاب آئے گا تو یہ نہ کہنا کہ اللہ یہ تو میرا بیٹا تھا، انہم مغرقون، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہا تھا اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، یعنی عنقریب جب عذاب آئے گا تو ہم بھی ہنسیں گے، عنقریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہیں ٹلے گی، یعنی پھر تو عذاب نہیں ٹال سکو گے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت النور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا، یعنی زمین سے پانی ابل پڑا، تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی سوار کرا دو، بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، سوار ہو جاؤ اس پہ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ دعا بھی سمندر کے سفر میں پڑھی جا سکتی ہے، اور جو مسنون ہے وہ تو ہے ہی۔ کشتی ان لوگوں کے لیے چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام یام بتایا جاتا ہے دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم،
وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا، چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا۔ فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ دور ہوئی ظالموں کی قوم، یعنی جب پہاڑ کے بلند و بالا درخت تک ڈوب گئے اور نوح علیہ السلام کی کشتی، انسان اور چرند و پرند ان کے علاوہ باقی سب جو ہے وہ ڈوب گئے اور گہرے الہی جو تھا پھر وہ تھم گیا، یعنی پانی اوپر سے بھی گرنا رک گیا اور زمین سے بھی ابلنا رک گیا۔ پارہ نمبر 12 کا پہلا ربع سورہ ہود کی آیت نمبر 6 سے لے کر 44 تک ہے، 6 to 44۔ آئیے دیکھتے ہیں عمل کے لیے کیا سیکھا۔ آیت نمبر 6 اور 7، اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، بعث بعد الموت کا بھی مالک ہے، یعنی قیامت کے دن ہمیں زندہ کرنے پر قادر ہے، لہٰذا ہمیں یکسو ہو کر صرف اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کی ہر بات بھی ماننی ہے اور ہر طرح کے شرک سے بچنا ہے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں کسی نعمت سے نوازے تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، فخر و تکبر نہیں کرنا بلکہ عاجزی اختیار کرنی ہے اور اس نعمت کو دوسروں کے ساتھ بھی بانٹنا ہے، اللہ سے تعلق مزید مضبوط کرنا ہے اور اللہ کی ہر بات بھی ماننی ہے، اور جب کوئی نعمت ہم سے چھین جائے تو مایوس نہیں ہونا، گلہ شکوہ نہیں کرنا، صبر کرنا ہے، اللہ کی رضا میں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہے، ناشکری نہیں کرنی، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے اور دیکھنا ہے یہ آزمائش کیوں آئی، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ آیت نمبر 12 سے 14، ہمیں دعوت دین کے راستے میں آنے والی آزمائشوں پر دل چھوٹا نہیں کرنا، دل تنگ نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ انبیاء کرام پر بھی اس راہ میں بہت ساری مشکلات آئی تھی۔ آیت نمبر 15 اور 16، ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 17 سے 22 تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، ان کی نبوت کے بعد اب سب انسانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور قرآن اور حدیث کو اپنی آخری شریعت بنائیں۔ جو ایمان نہیں لائیں گے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکیں گے انہیں دوہرا عذاب ملے گا، یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ آیت نمبر 23 اور 24، اہل ایمان اور مشرک دونوں کے انجام ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کیونکہ دنیا میں ان کے عقائد بھی ایک جیسے نہیں تھے اور ان کے اعمال بھی ایک جیسے نہیں تھے۔ آیت نمبر 25 سے لے کر 44 تک، 25 to 44، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے ان آیات میں۔ اس واقعے سے ہم نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا۔ نمبر 1، ایک داعی دین کا اجر صرف اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، پیغمبر کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ نمبر 3، دین کی مجلس میں سب برابر ہوتے ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی کسی کو کمتر اور حقیر سمجھنا چاہیے۔ نمبر 4، ہدایت دینا کسی پیغمبر کے ہاتھ میں نہیں ہے، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ضرور ہدایت دیتے اور وہ کبھی بھی اللہ کی پکڑ میں نہ آتا۔ لہٰذا اگر کوئی بہت دین پر ہے اور اس کے بہن بھائی یا اس کے بچے دین پر نہیں ہیں تو ہمیں بالکل اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہدایت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا تھا۔ یہاں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ کہ وہ اپنے پیغمبروں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی مدد فرماتا ہے بالکل برحق اور سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔